بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزو دوستو بزرگو، آج ہم نماز پڑھنے لگے ہیں اور نماز کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ تو آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اچھا، نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا سطر جو ہے وہ ڈھانپا ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو مرد کا جو سطر ہے وہ گھٹنوں سے لے کے ناف تک ہے، اور عورت کا پورا جسم ہی سطر ہے، تو اس کا ڈھانپنا انتہائی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم نے جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارا جسم، ہمارا بدن بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ پانچواں نمبر پہ یہ ہے کہ ہم نے جب نماز پڑھنی ہے تو ہمارا چہرہ، ہمارا رخ جو ہے وہ اسٹریٹ قبلہ کی طرف ہو۔ چھٹے نمبر پہ یہ ہے کہ جو ہم نے جس نماز کو پڑھنا ہے اسی کا وقت ہو، مطلب ظہر کی ہے تو ظہر کے وقت میں، عصر کی ہے تو عصر کے وقت، مغرب کی ہے تو مغرب کے وقت۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے جو جس نماز کو پڑھنا ہے اسی نماز کی نیت کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تو اس کی شرائط ہیں۔ اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز آپ کو پڑھ کے دکھانی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، شائبہ نہ ہو۔ سنت طریقے سے ہم نے نماز، مطلب قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، جلسہ کیسے کرنا ہے، یہ آپ کو مکمل کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ جو ہے اچھے انداز سے نماز پڑھ سکیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب شروع کرنے لگے ہیں۔ جب ہم نیت کریں گے تو ہمارا، میں نماز یہ جو کر کے دکھا رہا ہوں اس میں بولتا رہوں گا، یہ نماز کے اندر میں نہیں جا رہا بلکہ نماز سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے آپ برائے مہربانی صرف اس کو طریقہ کار سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ جب ہم نیت کریں گے تو ہمارے جو ہاتھ ہیں مکمل طور پہ اٹھنے چاہیے اور قبلہ کی طرف ہونے چاہیے، اور یہ جو انگوٹھے ہیں یہ جو کان کے نرم جگہ ہے یہاں لگنے چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہمارا بالکل قبلہ کی طرف ہے۔ جب اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر، تو یہ ہمارے انگلیاں کھلی ہونی چاہیے، انگلیاں کلوز نہ ہوں بلکہ کھلی ہوں۔ اللہ اکبر کر کے ہم ہاتھ باندھ لیں گے جی۔ جیسے ہم ہاتھ باندھیں گے تو ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ناف کے برابر یا ناف کے تھوڑا سا نیچے، جہاں آسانی سے آپ باندھ سکتے ہیں باندھ لیں گے۔ اچھا، ہاتھ باندھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جناب یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ اوپر رکھنی ہے، اور یہ چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا اس کے ساتھ آپ نے یہ کلائی ہے اس پہ آپ نے رنگ بنا لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ آپ کا قیام ہے۔ جب آپ رکوع میں جائیں گے، اچھا قیام میں آپ کی جو نگاہ ہے وہ آپ کے سجدہ کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، لیکن جیسے ہی آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ جیسے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کر کے جائیں گے، تو آپ گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیں گے مضبوطی کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا جی، اور آپ کی نگاہیں جو ہے وہ آپ کے قدموں کی جگہ پہ ہوں، پاؤں پہ ہوں، اور ہمارے پاؤں رکھنے کا سٹائل یہ ہے کہ یہ اسٹریٹ سیدھے قبلہ کی طرف ہوں، اور بیچ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور ہمارے جو ٹخنے ہیں شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ جب ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع میں کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری پیٹھ ہے وہ بالکل سٹریٹ ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنا سٹریٹ ہو کہ اگر آپ کی پیٹھ کے اوپر پانی کا پیالہ بھر کے رکھ دیا جائے تو وہ ہلے بھی نہ، اتنا سٹریٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ بالکل ایسے، اور ہاتھ مضبوطی سے آپ نے پکڑ لینے ہیں۔ گھٹنوں کو آپ نے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، آپ کی نگاہیں جو ہے آپ کے قدموں پہ ہوں، اور آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو، تب جو ہے آپ کا یہ رکوع مکمل ہو چکا۔ آپ اس میں تسبیح پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا طاق مرتبہ جتنی زیادہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ قومہ کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ جب کھڑے ہوں گے تو پھر آپ مکمل سٹریٹ ہوں اور آپ کے ہاتھ جو ہے وہ سیدھے کھلے ہوں گے۔ جب ہم سجدہ کے لیے جائیں گے تو سجدہ کے لیے سب سے پہلے یہ جناب ہمارے گھٹنے جو ہے وہ زمین پہ ٹکنے چاہیے، اس کے بعد ہمارے ہاتھ، پھر یہ ہمارا ناک، اور پھر یہ ہماری پیشانی، اور جو ہمارے ہاتھ ہیں یہ ہماری آنکھوں کے بالکل برابر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آنکھوں کے برابر ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہوگا جی، اور جب ہم اپنا سر اٹھائیں گے سب سے پہلے پیشانی، پھر اپنا ناک، اور پھر ہاتھ اٹھائیں گے، اور جب ہم
کھڑے ہوں گے تو اس طرح بغیر کسی ٹیک کے ہم ایسے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. جب ہم تشہد کے لیے بیٹھیں گے تو ہمارا یہ جو ہاتھ ہیں یہ نہ تو گھٹنوں سے آگے ہوں اور نہ ہی ایسے پیچھے، بلکہ گھٹنوں کے ایسے برابر ہونے چاہیے. اور جو ہماری نگاہ ہے وہ ہمارے جو ہے وہ دامن میں ہونی چاہیے. اور ہم نے اب التحیات پڑھنا ہے، اور جب ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہماری نگاہ جو ہے وہ رائٹ کندھے پہ ہو. اور جب دوسرا سلام پھیریں گے تو ہمارا جو ہے وہ نگاہ بائیں کندھے پہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم جب فری ہو جائیں گے تو ہم اپنے ورد اوراد کریں گے، لیکن جو فرض نماز ہے اس کے فوراً بعد ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی کو اپنا مستقل وظیفہ بنا لیتا ہے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اس کی زندگی حائل ہے. جیسے ہی وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو فوراً جنت عطا فرما دیتا ہے. جو سرکار کا فرمان ہے بالکل سچا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ جو آپ ورد اوراد کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، اور دعا مانگ سکتے ہیں اپنے لیے بھی، اپنے لواحقین کے لیے، اپنے ہر معاملات کے لیے، اولاد کے لیے، والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں. جتنا چاہیں دعا آپ کر سکتے ہیں. اللہ پاک کی ذات عطا فرمانے والی ہے، جتنا چاہے گا وہ آپ کو عطا فرمائے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، اور ہم نے آپ کو کر کے بھی دکھایا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، یا ہمیں کمنٹ میں بھی آپ ہمیں رہنمائی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.